الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ رکھا ہے. یہ خوب سے خوب کی تلاش میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جستجو اگر نہ رکھی ہوتی تو آج کی یہ سواریاں نہ ہوتی، یہ جہاز نہ ہوتے، یہ سڑکیں نہ ہوتی، گھروں کی یہ شکل نہ ہوتی، لباس کی یہ شکل نہ ہوتی. آج جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے یہ انسان کے ذوق جستجو کا ایک ادنا سا نمونہ ہے کہ اللہ نے جستجو رکھی، اس نے کوشش کی، اللہ نے راستہ دیا. دکھانے والا اللہ ہوتا ہے. لیکن اس بحر و بر اور زمین و آسمان کی جو سب سے خوبصورت اور سب سے عرفہ اور اعلیٰ ذات ہے وہ اللہ ہے. یہاں آ کر اس کا ذوق جستجو پتہ نہیں کیوں ٹھوکر کھاتا ہے کہ اللہ کی طلب اور تلاش کی بجائے اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کے حسن میں ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے. اور خالق اور مالک اللہ ہے تو اللہ ہی نے اس کی کامیابی کا ایک مفہوم متعین کر کے بتایا ہے. جہازوں کو اڑانا، سمندروں میں اتر جانا، چوٹیوں کو سر کر لینا، ملکوں کو زیر کر لینا، یہ اس کی کامیابی کا مفہوم نہیں ہے. کیونکہ موت اس کو برابر کر دیتی ہے. پانے والا کھونے والا موت پہ آ کے برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور ناکامی کا مفہوم جدا رکھا ہے جو آج کے ماحول میں نہیں. آج کے ماں باپ اس کو بتاتے نہیں. اسکول، کالج اور آج کا علم اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا مفہوم بیان فرمایا ہے وہ سارا اس کے اندر سے تعلق رکھتا ہے، باہر سے کوئی تعلق نہیں. ایک ریڑھی والا بھی اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنا ایک بادشاہ اور حاکم وقت کامیاب ہو سکتا ہے. انسانوں نے جو ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے وہ ہے عزت اور دولت اور شہرت اور حکومت. اس کا مل جانا کامیابی. اسی کو لوگ معراج سمجھ کے سفر شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ کا کرکٹ والا سعید انور ہے، اس کے 3 دن میرے ساتھ لگے. پہلی دفعہ تو یہ مجھ سے کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. یہ انضمام بھی تھا، یہ بھی تھا. ایک مشتاق تھا، ایک سلیم تھا. ان کو 3-4 سال پہلے 3 دن ہمارے ساتھ پہلی دفعہ کٹھے لگائے. تو وہ کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت اور دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. یہی ماحول نے دیا، یہی ماں باپ نے سمجھایا، یہی باہر کی دنیا نے سمجھایا. کہنے لگا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 22 سال کی عمر میں ساری چیزیں مل گئیں. 40 سال تک لوگ دھکے کھاتے ہیں، تب جا کر کچھ دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، کچھ عزت، کچھ شہرت ہوتی ہے. میں تو صرف 22 سال کا تھا، جبکہ لڑکے کیریئر بنانے کے فکر میں ہوتے ہیں اور میں نے جس چیز کو مقصد سمجھا تھا وہ مجھے 22 سال کی عمر میں حاصل ہو گئی. عزت بھی مل گئی، دولت کے ڈھیر لگ گئے. 6 براعظم میں سکرین پہ ظاہر ہو گیا شہرت، عزت، دولت. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر کی خلاؤں کو پر نہ کر سکی.
یہ تینوں چیزیں میرے اندر کے اندھیروں کو دور نہ کر سکی، میرے اندر کی بے چینی ویسی کی ویسی۔ تو میں یہ سوچنے لگا اگر میری زندگی کا مقصد یہی تھا جو مجھے حاصل ہو چکا ہے تو پھر مجھے چین کیوں نہیں؟ مقصد کے پانے کے بعد تو سکون آتا ہے۔ بھوک لگی ہو تو روٹی مقصد بن جاتا ہے، روٹی کھا لو تو سکون آ گیا، پیاس میں پانی مل جائے تو چین آ گیا، تھکن میں سونے کو بستر مل جائے تو سکون آ گیا، بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جائے چین آ گیا۔ تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت اور شہرت ہے تو وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے، پھر اندر کی ویرانیاں کیوں ہیں؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو اب یہ تنہائی کیوں ہے؟ اسے تو دور ہونا چاہیے۔ یہ وحشت کیوں ہے؟ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ اسے تو دور ہونا چاہیے۔ یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب وہ اس وقت اپنی موسیقی میں عروج پر تھا اور اس کا گانا ساری دنیا میں سنا جا رہا تھا، تو اس سے مجھے کسی نے ملایا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ تو کراچی اجتماع میں میں گیا ہوا تھا تو ایک اس کا دوست لے کر میرے پاس آیا کہ یہ پاکستان کا بڑا مشہور گلوکار ہے، آپ اس سے بات کریں۔ میں نے تھوڑی دیر بات کی تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے، ایک پاکستانی نوجوان جن رعنائیوں کا خواب دیکھتا ہے، وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے۔ میرے چاروں طرف زندگی رقص کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، بے چینی ہے۔ یہ کیوں؟ دنیا کے 2 نامور نوجوان اپنی اپنی لائن میں، بالکل چھوٹی عمر میں، نہیں کہ 40 سال کے بعد، 22، 23، 24 سال کی عمروں میں جس چیز کی پوجا کرتی ہے نسل، وہ ان کو حاصل ہو چکی، ہاتھوں میں ہے، لیکن اندر ویرانی ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں کیوں ہے، کس لیے ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگا کیوں؟ دونوں کا ایک ہی سوال تھا، یہ کیوں ہے؟ تو سعید نے کہا کہ میں تو پھر اس کے بعد یہ سمجھ گیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کی ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا شکر کرو جلدی پتہ چل گیا، عمر ڈھلنے کے بعد پتہ چلے پھر تو لوٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی بیت گئی، پہنچے تو پتہ چلا منزل تو یہ تھی نہیں، میں کہاں آ گیا۔ تو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اب واپس کون لوٹنے دے گا، اب تو قبر کے گڑھے ہی ہیں۔ میں نے کہا شکر کرو تمہیں اللہ نے جوانی نہیں سمجھ نصیب فرمائی۔ تو جس چیز کو لوگ عزت، جس کو مقصد بنا کے سفر کر رہے ہیں آج کے دور میں، وہ عزت اور دولت اور شہرت، میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ نہیں ہے، یہ زندگی کی منزل نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی مقصد ہے جو پانے کے بعد کھو دیا جائے، وہ بھی کوئی منزل ہے جہاں پہنچنے کے بعد اٹھا دیا جائے، وہ بھی کوئی گھر ہے جو بنانے کے بعد ہو جائے، اوروں کے حوالے کر کے خود جا کر پتھروں میں سو جائے۔ مری کی تو قبر کے مٹی میں کے اوپر بھی پتھر، بڑے ارمان آیا، بیٹوں نے بیچ باچ کے ختم کیا، تقسیم پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، چلو بھائی بیچ کے جان چھڑاؤ، باپ کی زندگی گزر گئی، گھر بناتے، بچوں نے بیچ کے وہ اپنی راہ لی۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اولاد کو مقصد بنا کے میری اولاد بڑے آدمی بن جائے، میری اولاد کا مستقبل بن جائے، مائیں پاگل، باپ پریشان، وہ باہر بھاگ رہے، مائیں سکول کے لیے تیار کر رہی اور ان کے کام کو دیکھ رہی، سکول جا کے پوچھ رہی کیسا پڑھ رہا ہے، ڈویژن میں پاس ہو رہا ہے۔ ماؤں کی جوانیاں لگ گئیں، باپ کی طاقت لگ گئی، اولاد جوان ہوتے ہوئے جب پرپرزے نکالے تو وہ اڑنے لگے، جب وہ چڑیا کے بچے کی طرح اڑ گئے تو ماں باپ ان کو اڑتا دیکھ کر سوچ انہی کے لیے زندگی گزار، کیا انہی بانیوں کو برباد کیا تھا؟ ساری رات جاگے تھے، اسکول لے کے آ رہے ہیں۔ ماؤں کی تھوڑی ڈیوٹی آج کل ہمارے شہروں میں، مائیں جا رہی ہیں اسکول چھوڑنے،
پھر لینے آ رہی ہیں، پھر چھوڑنے جا رہی ہیں، پھر کھانے پکا رہی ہیں، پھر کیا کیا ان کے لیے پاپڑ بیل رہی ہیں۔ چند سال بھی نہ گزرے کہ وہ ماں اولاد کے اپنے شوق بن گئے، اپنی دوستیاں بن گئیں۔ انہوں نے ماں کو آنکھیں دکھانا شروع کی، باپ کو تیوری چڑھا کے جواب دینا شروع کیا۔ 20-25 برس کی محنت کی ہے تو کوئی جا کے پوچھے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔